ہمیں اپنا کردار ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کو تو اس گھر کا نہیں پتا کہ رحمان مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہیں بیگرز اور ہم چوزرز والا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے قیام پاکستان کے 2 سال بعد ہی آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ امریکی بلاک کا حصہ رہیں گے، اور اسی میں پہلے ہی میں 1950 میں ہی آپ نے کوئی 4 ایگریمنٹس امریکہ سے کر ڈالے، ٹھیک، اور اس کے بعد آپ نے باقی سارے بلاکس جو ہے وہ کلوز کر دیے، اور وہ چیز آج تک چلی آ رہی ہے. اور کبھی بھی آپ نے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کی کسی بھی طریقے سے اس پوزیشن پہ لانے کی کوشش نہیں کی کہ آپ کہہ سکیں کہ نہیں میں چوز کروں گا. تو آپ نے اپنی وہ چوائس ہی ختم کر دی کہ آپ چوزرز ہیں. تو جب میں چوزرز نہیں ہوں تو بیگرز کا جو حشر ہوتا ہے وہی آپ کا حشر ہے اس وقت. اگر آپ اس کے مقابلے میں یہ باتیں کہتی ہوئی اچھی نہیں لگتی کیونکہ بینگ اے پاکستانی، لیکن بدقسمتی سے وہ میرے لیے بہت شرمندگی کا دن تھا جب ہلری کلنٹن نے پاکستان میں یہ کہا، اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جب ہمارے کچھ ساتھیوں نے ان کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا تو انہوں نے کہا آپ نہ لیں مجھ سے، آپ امریکہ سے امداد کیوں لیتے ہیں؟ آپ نہیں لیں، آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. اس کا کوئی جواب نہیں تھا ہمارے پاس، اس لیے کہ ہم نے کبھی یہ کوشش ہی نہیں کی کہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکیں. ہم نے کبھی بھی ایک خود مختار، ایک خوددار قوم بننے کی کوشش ہی نہیں کی ہے. سر مظہر صاحب، اگر امداد کے حوالے سے تو ایک اور چیز آتی ہے، مگر اگر ہم یہی انڈین کانٹیکسٹ میں اگر بات کریں اور جو کچھ بارڈر پر ہو رہا ہے اس کانٹیکسٹ میں امداد کے حوالے سے ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہو سکتا ہے، مگر جو انڈین ایگریشن ہے کیا اس کے لیے بھی ہمیں اسی طرح سے امریکہ کی ضرورت ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ کہ آپ اگر انڈین ایگریشن نہیں ہے تو کوئی تو آپ ارد گرد میں آپ دیکھیں گے نا کہ کوئی تو ملک اگر ایگریشن کا جواب ہم فرض کریں ایگریشن سے دیتے ہیں تو انڈیا کے ساتھ تو 4 ملک آ کے کھڑے ہو جائیں گے. آپ کے ساتھ کون آ کے کھڑا ہوگا؟ حتیٰ تو یہ ہے کہ آپ کے ساتھ عرب کنٹریز آ کے نہیں کھڑی ہوتی، آپ کے ساتھ اسلامی بلاک آ کے نہیں کھڑا ہوتا. آپ کے ساتھ آپ مجھے بتائیں کہ کشمیر کے مسئلے پہ کیا پوزیشن رہی ہے اسلامک بلاک کی؟ کس نے آپ کی اقوام متحدہ میں آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہوئے ہیں؟ ہمارا کیس ڈپلومیٹکلی بھی کمزور ہو جاتا ہے اور ہمارا کیس ادروائز بھی کمزور ہو جاتا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے اپنی پوزیشنز کو دیکھنی چاہیے کہ جب میں امریکی کسی بھی عہدیدار سے یہ بات کرتا ہوں تو کیا میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں وہ بات کر سکوں. آپ کو کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم نے ڈپلومیٹکلی کشمیر کو لوز کیا ہے اور ہم نے ادروائز کشمیر کو لوز کیا ہے. تو ہماری جو پوزیشنز رہی ہیں، چاہے انڈیا اس لیے ایک بدمست ہاتھی کا کردار ادا کر رہا ہے کیونکہ اب اس کو وائٹ ایلیفنٹ کی بھی سپورٹ حاصل ہے، اس کو سوویت یونین کی بھی سپورٹ حاصل ہے، چائنا کے تعلقات بھی اس کے ساتھ کوئی بہت خراب نہیں ہیں، عرب دنیا کے ساتھ بھی اس کے تعلقات کوئی خراب نہیں ہیں، اسرائیل کے ساتھ بھی اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. جب آپ اپنی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کے تعلقات ایران سے بھی آپ کی کشیدگی ہے، چین بھی بعض اوقات آپ سے سوالات کرتا ہے، امریکہ بھی آپ کے مقابلے میں ہندوستان کو پریفر کرتا ہے. تو ہمیں اپنی پوزیشن پہ، اور ہماری پوزیشن اس لیے کمزور ہوئی ہے کیونکہ ہم اپنے پیروں پہ کبھی کھڑا ہونا سیکھا ہی نہیں. ہم نے کبھی اپنے آپ کو اکنامکلی بہتر ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے، اب انڈیا واقعی اگنور ہو رہا ہے. میں ایک اور حوالہ دینا چاہوں گا کیونکہ یہ جو ڈپلومیٹک پریشر ہے یہ بھارت UN کے اندر بھی بڑھا رہا ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہاں پر ایک لیٹر رائٹنگ کیمپین انڈیا نے شروع کر رکھی ہے جس میں ملکوں کو خطوط لکھے جا رہے ہیں، ساتھ ڈاکومنٹس اٹیچ کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردوں کو پناہ دے رہا ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے جی معذرت. دیکھیے اصل میں رحمان مسئلہ یہ ہے، ابھی شاہد لطیف صاحب نے بھی بات کی، ہم نے اگر کسی چیز میں ہم مستحکم ہوئے ہیں تو وہ ہم نے عدم استحکام میں ہوئے ہیں. ہمارے یہاں سیاسی عدم استحکام، ہمارے یہاں معاشی عدم استحکام، ہمارے یہاں جمہوریت میں عدم استحکام، ہم سماجی عدم استحکام، ہمارے یہاں ثقافتی عدم استحکام. ہم نے کسی چیز میں اپنے آپ کو اگر مستحکم کیا ہے تو اس چیز میں مستحکم کیا ہے. ایسی سچویشن میں بھارت کیا کر رہا ہے، ہمیں اس میں دیکھنے کے بجائے ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. وہ تو جو کر رہا ہے اس کے ڈیزائن ظاہر ہے یہی ہیں. اس نے آپ کو دنیا میں ایک دہشت گرد ملک
قرار دلوانا ہے اس نے، اور وہ اس مشن پر موجود ہے. اب آپ اس کا کاؤنٹر کیسے کرتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے. آپ کا ایسٹرن بارڈر بھی انسیکیور ہے، ویسٹرن بارڈر کسی حد تک اب ہمیں نظر آتا ہے کہ شاید محفوظ ہو جائے. انٹرنل تھریٹس ہیں آپ کو، ایکسٹرنل تھریٹس ہیں آپ کو. تو ایک ایسے ملک میں جو معاشی طور پہ بالکل ہی جو ہے ہم کرپلڈ ہوتے جا رہے ہیں، پولیٹیکلی اسٹیبلٹی ہمارے یہاں آنے کا نام نہیں لے رہی، ایسی سچویشن میں سول ملٹری لیڈرشپ میں آپ کے یہاں ہر وقت تناؤ رہتا ہے. ایسے میں آپ ایکسٹرنل چیلنجز کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسے میں آپ ڈپلومیٹکلی دنیا کو یہ کیسے بتا سکتے ہیں کہ آؤ ہمارے ملک میں کرکٹ کھیلو، جبکہ مجھے خود یہ پتا ہے کہ میں خود ان کی حفاظت نہیں کر سکتا. اب میں دنیا کو کیسے کنونس کروں گا کہ آ کے میرے یہاں انویسٹ کریں، جبکہ مجھے یہ پتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو محفوظ نہیں رکھ سکتا، میں پولیس اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتی، رینجرز اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتی، تو میں دوسرے کو یہ گارنٹی کیسے دے سکتا ہوں؟ تو اگر آپ کسی کو گارنٹی نہیں دے سکتے، آپ کے انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی، تو ایک ایسی سچویشن میں ہم پھنس گئے ہیں جس کے لیے ہمیں اپنا ڈسکورس سیٹ کرنا ہے ونس فار آل کہ پاکستان کو اس ریاست میں کیسے لے کے چلنا ہے. سر وہ پھر وہی چیز آتی ہے، رسپانسبلٹی بھی تو ہماری ہے نا. میں کلاسر صاحب جو FATF ہے وہ رپورٹ نکالتا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کو پناہ دے رہا ہے، بھارت کی جانب سے دباؤ بڑھا ہے. جان کیری آ جائے، انہوں نے کہا کہ پاکستان ان گروپس کے خلاف کارروائی کرے جو UN ڈیزگنیٹڈ ٹیرر لسٹ پر ہیں. ہم کریں گے کارروائی؟ جو مجھے تھوڑی سی امید ہے، میں بالکل ڈومز ڈے سیناریو نہیں پیش کرنا چاہتا، اگرچہ جو حالات ہیں کوئی اتنے روزی نہیں ہے. وہ جنرل رحیل سے ہمیں تھوڑی سی امید لگتی ہے، پوری قوم کو لگتی ہے کہ وہ پہلی دفعہ میں لگتا ہے کہ پچھلے کوئی اس میں کوئی 10-15 سالوں میں آرمی جنرل جو آیا ہے شاید وہ سیریس ہے، وہ ایشو سمجھتا ہے کہ ہم ڈبل گیم نہیں کر سکیں گے، اور پرٹیکولرلی ہم افغانستان اور امریکنز کے ساتھ ہم ڈبل گیم نہیں کر. جنرل مشرف صاحب کو دیکھے، تمام ان کے دوست ہمیں پرائیویٹ محفل میں بتاتے کہ جنرل صاحب اور ہم کہہ کے لگاتے تھے جی ہم امریکنز کو ڈبل کراس کر رہے ہیں، اور کتابیں لکھی گئی ہیں بہت سے، میں نام بھی لے سکتا ہوں وہاں پہ. جنرل کیانی صاحب بالکل مشہور تھے، وہ جی یہ بڑے سمجھدار جنرل امریکنز کو کہانی ڈال رہے ہیں اور گیمیں کھیل رہے ہیں، ہم ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا، کیا نکلا اس میں سے؟ وہ جو دنیا ہمیں کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے ان دہشت گردوں کو آپ کنٹرول کریں، وہ کس کے فائدے میں کہہ رہے ہیں؟ یہ 50,000 بندہ یہ کس نے مارا ہے ہمارے ہاں؟ اتنا تو ہماری 3 جنگیں ہوئی ہیں انڈیا کے ساتھ ڈکلیئر. آپ نے انڈیا اور پاکستان کو کبھی ایک چیز کی داد نہیں دی، دونوں ملکوں کو. مگر سر یہ جو 50,000 بندہ ہے جس کی آپ بات کرتے ہیں، تو ان کو سپانسر کون کر رہا ہے؟ بھارت کر رہا ہے نا، افغانستان سے سپانسر. یہ تو چلو میں اسی پہ بات کرتے ہیں. ایک چیز کی داد دیں دونوں ملکوں کو، دونوں کو میں دینا، میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. اس وقت کی لیڈرشپ تھی یا ہماری ان کی، ہم دونوں کی فوجی قیادت تھی ملکوں کی. 3 جنگیں ہوئی ہیں کم از کم. انہوں نے آ کے اپنے سویلین ٹارگٹس کو انہوں نے کبھی بمبارڈمنٹ نہیں کی، جیسے جرمن نے جا کے انہوں لنڈن میں انہوں نے پورے کا پورا سویلین آبادیاں انہوں نے برباد کر کے رکھ دی. انہوں نے ہمیشہ ملٹری ٹارگٹس کو اٹیک انہوں نے کیے ہیں ماضی میں. پاکستان نے کیے، اب 65 کی وار تھی، 48 تھا، یا ہم جا کے دیکھیں 71. ایک دوسرے کو ملٹری انسٹالیشنز پہ اٹیکس ہوئے ہیں جو میرا خیال ہے انہوں نے سویلین آبادی کو اس طرح ٹارگٹ نہیں. سو ہمارے ہاں اس طرح کی میرا خیال ہے اتنی بڑی جینوسائیڈ نہیں ہوئی جو یورپ میں ہم نے دیکھی، ورلڈ وار فرسٹ میں دیکھی، ورلڈ وار سیکنڈ میں دیکھی، جنہوں نے اپنے آپ کو پیچ اپ کیے. ایون جرمنی اور فرانس کی جتنی میرا خیال دشمنی تھی پاکستان اور انڈیا کی، تو اس میں دور تک آپ ان کو جا کے پیچ اپ، آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایون اس برٹن کی جرمنی کی ہم دشمنیاں دیکھتے ہیں ماضی میں ہم نے دیکھی، انہوں نے کہیں نہ کہیں پہ پورے یورپ نے کہا کہ ان کو بھولیں، آگے چلتے ہیں، نئی نسل کو ہاسٹیج نہیں ہونا چاہیے ماضی کا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ دونوں ملک، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری بھی، ہم کہتے ہیں نہیں بھائی پہلے تو ہم سے 47 والے آپ حساب کتاب ہم سیٹل کریں گے ایک دوسرے کے، دونوں سائڈ سے. پھر 48 میں ہم نے جنگ لڑی تھی آپ سے، پھر ہم نے 65 میں لڑی، پھر 71 میں لڑی، پھر ہم نے آ کے کارگل لڑا، پھر ہم سیاچن کیا. ہم ماضی میں اتنے پھنس چکے ہیں دونوں ممالک، آگے جانے کو تیار نہیں ہے. جو آپ بات کریں سپانسرشپ والی، ایک چیز میرا خیال ہے، یقین نہیں میں بھی رہا ہوں کہ میرا کہا ہوگا حرف آخر نہیں ہے، دنیا ہماری مدد کرنا چاہتی ہے کہ ہمارا 50,000 بندہ ہمارا مر رہا ہے، ہمارا فوجی شہید ہوا ہے، ہماری مائیں بہنیں یہاں پہ آ کے بیوہ ہوئی ہیں، ان کے بچوں کو دیکھ کے ہمیں رونا آتا ہے جس طرح کے بیچارے ان کے فادر جا کے اس وطن کے لیے قربانیاں دیتے ہیں. ہمیں پراکسی وارز کو کہیں نہ کہیں پہ ختم کرنا ہوگا. چاہے امریکنز کے ساتھ ایک ہی شرط ہم رکھ لیتے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے انڈیا کے ساتھ آربیٹریشن کروا لیں. مگر ابھی تو انڈیا آپ کو پراکسی وار میں انگیج کر رہا ہے. سر یہ پھر وہی کہوں گا، پیٹریاٹزم کا یہی تقاضا جو آپ اور میں کہہ رہے ہیں. اب ہر کام، اب ہر نیشن کا اپنا پرسپیکٹو ہوگا. ہمارا اپنا ہے، ان سے پوچھیں گے اپنا دیں گے. اب چائنا سے پوچھیں گے، افغانستان، ایران اپنا دیں گے. اب سوال اہم یہ ہے کیا اس ٹیررزم کو ہمارے ہاں، مجھے بتائیں ابھی نارتھ وزیرستان میں یہ جو ویڈیو دکھائی گئی ہیں میسو قسم کی وہاں پہ
असला निकला है, वहां चीजें निकली हैं, बम निकले हैं, तोपें, पता नहीं बला बला, उसको देख के बंदा डर जाता है। अमेरिकन कब से कह रहे थे कि नॉर्थ में जाएं और इसको क्लीन करके जाएं। इतना बड़ा सामान चाहे वो इंडिया दे रहा है, चाहे अफगानिस्तान दे रहा है, हमारी सरजमीन के अंदर आया कैसे है? 15-20 साल से हमने उसको टॉलरेट कैसे किया हुआ है? जो माजी की हमारी एस्टेब्लिशमेंट बैठी थी, हमने एक सवाल नहीं पूछा किसी ने जनरल कियानी साहब से कि हुजूर आपके होते हुए नॉर्थ वजीरिस्तान में इतना असला जो आप और मैं नहीं दिखा रहे, ये आपका ISPR हमें लेके जाता है, उसने दिखाया कि ये देखें हमने इतनी खौफनाक असला पकड़ा है। तो ये किसका कसूर है? ये सियासतदानों। शाहिद लतीफ साहब ये सवाल पूछने वाले हैं। मजहर साहब आपको लगता है ऑप्शंस हैं हमारे पास? अगर हैं तो फिर क्या ऑप्शन है? देखिए, आपके जो पिछले 3 आर्मी चीफ्स हैं उनका कंसिस्टेंट ये व्यू है कि हमें इंटरनल थ्रेट ज्यादा हमारे लिए खौफनाक है। और ये किसी और का नहीं, 3 जनरल मुशर्रफ ले लें आप, जनरल कियानी ले लें, जनरल राहिल शरीफ ले लें, उनकी स्ट्रैटेजी में इससे इख्तलाफ हो सकता है, सबको इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उनका एक कंसिडर्ड ओपिनियन है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान आर्मी का यह कंसिडर्ड ओपिनियन है कि हमें अंदरूनी तौर पे ज्यादा शदीद खतरात लाक हैं। जब आपको अंदरूनी तौर पे ज्यादा शदीद खतरात लाक हैं तो इसका मतलब यह है कि ये रियलाइजेशन है कि आपके यहां जो कलदम तंजीमें हैं वो आपकी इंटेग्रिटी को खतरे में डाल रही हैं। तो हमें कौन कहता है कौन नहीं कहता, हम खुद ये कह रहे हैं कि हमारा सबसे बड़ा थ्रेट इंटरनल है, और बकौल जॉन एलिया के कहीं बाहर से नहीं, घर से उठा है फितना, शहर में अपने ही दफ्तर से उठा है फितना। तो चीज यह है कि आपको खुद अपने आप को यह रियलाइज करना चाहिए, और उसके खिलाफ जिस तरह शाहिद लतीफ साहब कह रहे थे कि आपने फाइनली एक ऐसा ऑपरेशन शुरू किया है जिसको बहुत से लोगों का ख्याल था कि शायद हमें बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए। मेरा ख्याल उनका जो पॉइंट था ना वो ये कह रहे थे कि सारी गुफ्तगू में ठीक है, माना कि हमें इंटरनल थ्रेट है, बहुत बड़ा थ्रेट है, मगर हम एक्सटर्नल एग्रेशन को, बाहर के खतरे को क्लीन चिट नहीं दे सकते। इसलिए देखें रहमान, मसला यह है कि जब मैं अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करूंगा तब मैं कभी भी कोई भी एक्सटर्नल थ्रेट जो है वो आपको खतरे में नहीं डाल सकता। क्या वजह है? जब हम कराची के ब्लास्ट में कहते हैं कि भारत इन्वॉल्व है, हम कोयटा के ब्लास्ट में कहते हैं भारत इन्वॉल्व है, हम लाहौर के ब्लास्ट में कहते हैं भारत इन्वॉल्व है, तो चीज यह है कि भारत इन्वॉल्व है तो कौन कर रहा है ये कार्रवाइयां? इसका मतलब यह है कि मैं अपना उस एडमिशन उसको एडमिट कर रहा हूं कि मेरे अंदर इस तरीके से लोग घुस आए हैं एक्सटर्नली, तो मेरी नाकामी है ना, मैं किसी और को ब्लेम क्या करूं? मेरी नाकामी है कि मेरे घर में कोई बाहर का आदमी आ गया है, तो पहले तो मैं अपनी नाकामी का मेरे पास वक्त कम है, मैं चाहता हूं निजात हासिल करूं। राइट, ठीक है। क्लास साहब योर फाइनल कमेंट। बात वो मजहर साहब खुल के नहीं कर रहे, जो वो कहना चाह रहे हैं, जो मैं समझाऊं में भी रॉन्ग, कि हमारी इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं वो काउंटर इंटेलिजेंस क्या करते हैं? उनका काम है, जिनको अरबों रुपए के अनऑडिटेड बजट मिलते हैं कि अगर कोई दूसरा मुल्क हमारे मुल्क में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उनको पकड़ें, उनको एक्टिवेट हों, उनको ना करने दें, नंबर 1। दूसरी बात यह कि जब हम मजलूम बनने की कोशिश करते हैं, एक बात हमें समझनी चाहिए, जनरल मुशर्रफ के दौर में भारत का त्यारा अगवा हुआ था नेपाल से, वहां से कंधार गया, उसके बदले उन्होंने जो हाईजैकर से उन्होंने 3 वहां से कैदी छुड़वाए जो वहां पे उनके बकौल टेररिज्म में मुलविस थे, वो कैदी रिहा हुए, और दूसरे दिन मैरियट होटल में, मजहर साहब को याद होगा, उन तीनों कैदियों ने जो भारतीय जेलों से रिहा हुए थे इस हत्यारे के अगेंस्ट, उन्होंने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद दुनिया हमें क्या कहेगी? मुझे समझा दें जरा, उसके बाद हमें क्या कहा जाएगा, हम दहशतगर्द हैं या नहीं है? थैंक यू सो मच। रऊफ क्लासा साहब हमारे साथ मौजूद है, मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है, और शाहिद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद है। हम सबके सोचने वाली बात है कि आज पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से हम बात तो करते हैं और कहते हैं कि करारा जवाब मिलना चाहिए भारत को भी और अमेरिका को भी, मगर हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? हमारी ये पोजीशन है क्यों? हम सबके सोचने की बात है।